آپ کو پتا ہے کہ ماہ محرم الحرام کی عظمت اور اہمیت کیا ہے، اور اس مہینے میں اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد کون سے خاص واقعات پیش آئے ہیں؟ اسلامی تقویم اور ہجری سال میں ماہ محرم الحرام کی عظمت اور اہمیت ایک مسلمہ امر ہے۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی ماہ محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پہ اہتمام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ رب العزت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن، سارے مہینے اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنے سے اس کی خاص اہمیت اور فضیلت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اس مہینے میں روزہ رکھنے کو بہت بڑا اجر و ثواب اور فضیلت کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ حیدر کرار، شیر خدا، داماد رسول، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کے بعد آپ مجھے کس مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان کے بعد تم کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم الحرام کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک دن ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا اور ایک دوسری قوم کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قبل الاسلام اس ماہ محرم الحرام کے اندر بہت سارے عام واقعات پیش آتے رہے ہیں، جن کو تاریخ کی کتب نے اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، علیہ السلام کی کشتی کو طوفان نوح سے نکال کر جودی نامی پہاڑ پر ٹھہرایا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نجات حاصل ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا حاصل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات حاصل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرعون اور فرعون کی فوجوں کو بحیرہ قلزم میں غرق کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس ماہ محرم الحرام کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اس طرح کے بہت سارے اہم واقعات قبل الاسلام ماہ محرم الحرام کے اندر پیش آتے رہے۔ من درجہ بالا تمام واقعات کا تعلق دین اسلام کی آمد سے قبل سے ہے۔ تاریخی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ تمام تر واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے عاشوراء یا عاشورۃ المحرم کہا جاتا ہے، کو پیش آئے ہیں۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض عام واقعات ایسے ہیں جو 10 محرم الحرام کو پیش آئے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، جبکہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد 10 محرم الحرام کو جو سب سے بڑا واقعہ پیش آیا وہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ہے۔ قیامت کا وقوع بھی 10 محرم الحرام جمعے کے دن کو ہی ہوگا۔ عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ محرم الحرام کی جو پورے مہینے کی تقدیس اور اہمیت بیان ہوئی ہے وہ اسی دن اور اسی تاریخ کی وجہ سے ہے۔ اس کو مقدس جانتے ہوئے دوسری آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بھی بطور شکرانہ اس روز روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت آ گئی تو پھر فرما دیا گیا کہ اب جس کا دل چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے وہ نہ رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ماہ محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔